الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، ایک بڑی ہمت کا کام میں کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز آپ کے سامنے، ان کی سیرت کے اوپر میں کوشش کروں گا اب کچھ پارٹ کے اندر آپ کے سامنے سیرت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے سامنے واضح کر سکوں اور بیان کر سکوں۔ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لا سکوں، اور کوشش کروں گا کہ کچھ صورتوں کا پس منظر اور نزول بھی جو ہے سیرت نبی کے دوران آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ آج دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ تمہیدی بات اور رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کو بنانے کا مقصد جو ہے میرا بنیادی ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے میری خود کی اصلاح یہ ہو جائے کہ میں نبی کی سیرت سے واقف ہو جاؤں۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے سامعین ہیں جو سنتے ہیں، ان کو عام طور پر پڑھنے کا شوق نہیں ہے نبی کی تعلق سے کتاب۔ اگر کوئی کتابچہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مکمل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ناواقف ہے۔ تو اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ پارٹس کے اندر 20-25 چیز جو بھی بنیں گے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے اندر سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے کوشش کروں گا بآسانی آپ کے سامنے آ جائے، زیادہ ڈیفیکلٹ انداز میں نہیں کہ آپ جو ہے بوجھل ہو کے اس ویڈیو کو ہی چھوڑ دیں، آپ اس سیریز کو ہی چھوڑ دیں۔ میں کوشش کروں گا ایسے آسان انداز میں آئے کہ جس سے آپ کو بھی مزہ آئے اور آپ دوسروں کو بھی یہ چیز شیئر کریں اور سننے کے لیے آمادہ کریں۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے، یعنی آپ کا جو نسب ہے، سلسلہ نسب، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہی جان لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے رسول کا شجرہ جو ہے وہ کس طرح سے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق کے ار نامی شہر میں رہتے تھے۔ پھر وہاں سے جب نمرود کو انہوں نے دعوت دی، اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کئی سفر کرے ہیں۔ یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ آپ شام کی طرف گئے، پھر اس کے بعد مصر بھی گئے، پھر نیچے حجاز میں آئے، پھر واپس شام چلے گئے، تو بہت انہوں نے سفر کرے ہیں دعوت کے لحاظ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے ایک بیٹے ہوئے بڑھاپے کی عمر کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں ایک بیٹے ہوتے ہیں ماں ہاجرہ سے، تو ان کو جو پہلا بیٹا ہوتا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام۔ پھر کچھ سال بعد ان کو دوسرے بیٹے ہوتے ہیں، تقریباً 14-15 سال بعد، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دوسرے بیٹے ہوتے ہیں، یہ ماں سارہ علیہ السلام سے ہوتے ہیں، ایک ماں ہاجرہ علیہ السلام سے، ایک ماں سارہ علیہ السلام سے، 2 بیویاں تھیں۔ اس طرح سے تاریخ میں ایک بیوی کا اور ذکر آتا ہے، لیکن ابھی تو ہم یہیں پر رہتے ہیں۔ تو اب اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے ایک بیٹے ہوئے، 2 بیٹے ہوئے۔ تو ان کے دوسرے بیٹا جو جڑواں بیٹے ہوئے تھے اسحاق علیہ السلام کے، تو جو دوسرا بیٹا آیا اس کو کہا یعقوب۔ یعقوب یعنی عاقب، اللہ کے رسول کا بھی نام ایک عاقب ہے، آخری میں آنے والا۔ تو یعقوب ان کا نام پڑا کہ بعد میں آنے والے تھے نا، بعد میں پیدا ہوئے دوسرے نمبر پر، تو ان کا نام یعقوب پڑ گیا، لیکن ان کا اصل نام تو اسرائیل تھا۔ تو اسحاق علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے الگ الگ بیویوں سے، ٹوٹل ملا کے 12 بیٹے ہوئے ان کے، تو انہیں بنو اسرائیل کہا گیا۔ اس میں ہی یوسف علیہ السلام بھی آئے، ان کے بھائی بنیامین، لاوی، یہودا وغیرہ سب اس میں 12 بیٹوں میں تھے۔ یہ ادھر چلا سلسلہ، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے۔ یہ بنائے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اس سے ہی ان کے بیٹے جو 12 تھے ان کو کہا بنی اسرائیل، یعنی چلڈرن آف اسرائیل۔ اس کے بعد آپ ادھر آ جاتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بھی تقریباً 12 ہی بیٹے ہوئے، لیکن تاریخ میں جو ہے ان کے ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام خود عدنان تک اپنا سلسلہ نسب بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد تاریخ میں اور بھی سلسلہ نسب ملتا ہے، لیکن وہ جس پر تاریخ دان متفق نہیں ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں میں کہ اللہ کے رسول کا سلسلہ نسب کیا ہے پورا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا، پھر بن ہاشم جن کا اصل نام عمرو تھا، بن عبد مناف جن کا اصل نام مغیرہ تھا، بن قصی جن کا اصل نام زید تھا، بن قلاب، بن مرہ، بن قاب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر۔ یہ فہر جو تھے نا، انہی کا اصل نام تھا، ان کا لقب تھا قریش۔
ان کا لقب پڑا تھا قریش، اسی لیے ان کے یہاں سے اب جو جتنی بھی نسلیں چلیں گی وہ قریش کی اولاد کہلائیں گی. اس سے اوپر کی قریش نہیں ہوتی، نیچے کی قریش. پھر فہر جو تھا ان کا لقب تھا قریش. تو پھر ان کے بعد پڑا، ان کے والد کون تھے؟ فہر کے مالک بن نظر. نظر کا اصل نام تھا قیس. نظر بن قنان بن خزیمہ بن مدارکی کا اصل نام تھا عامر. پھر اسی طرح سے ان کا بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان. یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام خود اپنا سلسلہ نسب عدنان تک ملاتے تھے، اس لیے ان کو عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا کہ پورا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا واقعہ کیا ہوا، پھر جرہم کا قبیلہ آیا یمن سے، وہ سارا واقعہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بیان کروں گا. آج کچھ وہاں کا جو ہے سیاسی پس منظر بھی ہم جان لیں کہ وہاں کے حالات اور واقعات کیا تھے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں اور نبوت کا اعلان کرا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ، جو اور نبیوں سے ایک طرح ممتاز تھے اور نبیوں کے مقابلے میں. پہلی چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ تھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، کہ ہم نے تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام عالم کے لیے آئے تھے، یعنی پوری دنیا کے لیے آئے تھے. دوسرے نمبر پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کرا یعنی قرآن مجید کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ دوسری خصوصیات یعنی اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جو ہے محفوظ کر دیا گیا، اور نبیوں کی تعلیمات کو ٹیمپرڈ کرا گیا، لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات جو قرآن جو تھا، جو آپ کی زبان سے جاری ہوا اللہ کے حکم سے، اس کو جو قیامت تک محفوظ کر دیا. دوسری خصوصیات. تیسری خصوصیات اللہ کے رسول کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات اب قیامت تک ہے، یعنی آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہی خاتم النبیین ہیں. یعنی آپ پر ختم نبوت ہو گئی اور آپ کی تعلیم محفوظ ہو گئی، اور آپ کی تعلیم پر آپ پر ایمان لا کے ہی آخرت کی نجات اور فلاح حاصل ہو سکتی. تو یہ 3 خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھ دی. ویسے تو اور بھی خصوصیات ہیں لیکن یہ 3 بڑی خصوصیات تھیں. اب اس کے بعد آپ اسکرین پر اب دیکھ رہے ہوں گے یہ میپ پورا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ تو میں نے ابھی آج کے حالات اور واقعات، آج کی جو ہے نا سیاسی تعلق سے اور آج کل جو حالات ہیں اور آج کل جو ملک بٹے ہیں اس کے حساب سے میپ ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھیں سعودی عرب جو دکھ رہا ہے یہ سعودی عرب ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا عراق، پھر ادھر ایران، پھر ادھر آپ کو جو دکھ رہا ہوگا جورڈن، اور اوپر جو دکھ رہا ہوگا آپ کو سیریا، اور اس سے اوپر جو آپ کو دکھ رہا ہوگا ٹرکی. اور نیچے کی طرف آ جائیں گے تو آپ کو یمن دکھے گا. اسی طرح سے آپ کو ادھر نیچے کی طرف عمان دکھے گا اور UAE جو دکھے گا. پھر یہ جو ادھر اس طرف مصر اور سعودی عرب کے بیچ میں جو ہے اسے ریڈ سی کہتے ہیں، اور اسی کے برابر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اسے جو مصر کے اندر سے گزر رہی ہے اس کو کہتے ہیں دریائے نیل. عام طور پر غلط فہمی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے دریائے نیل کراس کرا، دریائے نیل کراس نہیں کرا، اس سے آگے ریڈ سی کراس کر کے جزیرہ نما عرب کے اندر انہوں نے داخلہ کیا. تو یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. اور اس سے نیچے آپ آ جائیں تو پھر پاکستان ہے اور پھر انڈیا ہے. اب دیکھ لیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا میں آپ نے آنکھیں کھولی اور اس وقت کے حالات، تو 4 بڑی سویلائزیشن اس وقت موجود تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت کرا، یعنی اس سے پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی. یہ امریکہ وغیرہ تو نہیں تھا لیکن یہ 4 بڑی سویلائزیشن موجود تھی. ایجپشن سویلائزیشن جو کہ دریائے نیل پر تھی جیسے کہ آپ نے میپ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے. دوسری تھی ہڑپا سویلائزیشن جو کہ انڈس ریور پر تھی. تیسری تھی میسوپوٹیمیم سویلائزیشن جو کہ دجلہ فرات پر تھی. اور چوتھی تھی گریک سویلائزیشن جو میڈیٹیرین سی کے اوپر تھی. یہ 4 سویلائزیشن موجود تھی اس وقت بڑی. اس طرح سے انڈیا میں بھی جو ہے آپ دیکھیں گے طبقاتی نظام اس وقت موجود تھا. 4 حصوں میں جو ہے انسانیت کو بانٹا ہوا تھا. پہلے تھے براہمن، دوسرے تھے شتریہ، تیسرے تھے ویشیہ، اور چوتھے تھے شودر. تو یہ ویشیہ جو تھی تجارتی وغیرہ کام کرتے تھے، اور جو شتریہ تھے یہ فوجی اور اسی طرح سے لڑائی وڑائی کے معاملے سنبھالتے تھے. اور اسی طرح سے جو براہمن تھے یہ ظاہر سی بات ہے تو ان کا تو راج چل رہا تھا. اور جو شودر تھے نا یہ دبا کچلا سب سے پچھڑا ہوا طبقہ تھا. آج بھی ان کی جو ہے آپ کو ان کی جو ہے آثار آپ کو ہندوستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دلت سماج ہے یہاں پر، انہی کی جو ہے میراث ایک طرح سے. تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ پس منظر رکھا اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے. ایک بڑا واقعہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کی ولادت ہوئی ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول پیدا ہو چکے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ
مہینے بعد پیدا ہوئے تھے، وہ ہوا ہے عام الفیل۔ جو سورہ فیل ہے نا، اپن اما پارے میں پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہاتھی والوں کا جس میں ذکر ہے۔ ابراہا جو کہ یمن کا ایک طرح سے آپ کے لیے اس وہاں کا بادشاہ تھا، ویسے تو اصل تو وہ رومنس کا ہی نمائندہ تھا، لیکن یمن میں اس کو حکومت تھی، تو وہ اس نے ایک بڑا کلیسا بنایا تھا ابراہا نے، اور عیسائی تھا خود۔ تو اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے پوری پلاننگ کری، اور ہاتھیوں کو لے کے نکلا اور کئی ہزار کی فوج لے کے نکلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کہ سورہ فیل کا آپ مطالعہ کریں، سورہ فیل اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا تھا کہ ہم نے جب ابراہا جیسے لشکر کو جو ہاتھی لے کے آیا، اس کو چڑیاؤں سے، ابابیل جو تھے ان سے تہس نہس کر دیا۔ ایک کنکر اس چڑیا کے ابابیل کے منہ میں ہوتا تھا، چونچ میں، اور 2 پنجوں میں، اور 3 کنکر پھینکتی تھی، اور وہ جس کے ہاتھ پر پیر پر پڑتا تھا وہ گل سڑ جاتا تھا، حتیٰ کہ ابراہا تک مر گیا اس معاملے کے اندر۔ تو وہ 571 عیسوی کے تقریباً کا جو ہے یہ معاملہ بتایا جاتا ہے، اور 571 عیسوی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ تو عام الفیل اس سال ہوئے تھے۔ عرب جو تھے، عرب جو بھی کوئی سال کے کو یاد رکھتے تھے تو وہ اس طرح سے رکھتے تھے، جب اس سال میں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تھا تو اسے اس سے ہی نسبت دیتے تھے، جیسے عام الفیل۔ اسی طرح سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو 10 نوی کی بات ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا، اعلان نبوت، تو اسے عام الحزن کہا گیا، یعنی غموں کا سال، یا بہت بڑے غم کا سال۔ تو یہ اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہوا تھا، تقریباً 523 سے 525 عیسوی کے بیچ میں اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ سورہ بروج میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ، کہ جن کو گھڈوں کے اندر آگ جلائی گئی، بڑے بڑے کھڑے ہوتے گئے، اس میں آگ جلائی گئی، اور ان میں جو ایمان لاتا تھا، یعنی وہ عیسائیت کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، یہودیوں نے کرا تھا، وہ یمن میں اس وقت یہودی بادشاہ تھا، اس وقت کی بات ہے۔ پھر اسی کو جو ہے کاؤنٹر کرا تھا رومنس نے، پھر وہاں پر اپنا نمائندہ جو ہے یمن کے اندر بٹھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اسی کا جو سلسلہ آگے چلا ہے، یمن کے اندر عیسائی حکومت رہی ہے کافی عرصے تک۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے فتح کرا، اللہ کے رسول کے دور کے اندر ہی تقریباً فتح ہو گیا تھا یمن بھی۔ تو یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، تو یہودیوں نے عیسائی کے اوپر ظلم کرا تھا، کیونکہ عیسائی اس وقت کے، اللہ کے رسول تو ابھی آئے نہیں تھے، 523 عیسوی کے تقریباً اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت عیسائی ہی اگر جیسے بھی مسلمان تھے وہی تھے مسلمان، کیونکہ وہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے آخری نبی تو ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اب بگڑے مسلمان تھے جیسے ہمیں آج، ایسے عیسائی وہ بھی تھے، لیکن ان کے ایمان کی بات الگ تھی، انہوں نے جانیں دے دی اپنی۔ عیسائی اس وقت اور بھی جگہ موجود تھے، بگڑے ہوئے بھی تھے، لیکن یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہوا، یہ تو واقعی ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، لیکن آگ میں کود گئے لیکن ایمان سے نہیں پھرے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی آپ جو ہے سورہ بروج کے اندر پڑھیں، وہ بہت زبردست واقعہ ہے، اس میں ایک بچے کا قصہ بھی ہے، اس طرح سے اور اس کی الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، تاریخی روایتیں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے بھی اس کو بڑا زبردست ڈسکس کرایا اس تفہیم القرآن کے اندر، یہ اس واقعے کو اصحاب الاخدود کے سورہ بروج کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو یہ 2 واقعے بھی ہو چکے تھے بڑے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، خانہ کعبہ جس سال ابراہا خانہ کعبہ کو تباہ اور توڑنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سال جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش فرمائی، اللہ کے رسول کو پیدا کیا۔ اور اس وقت جو ہے یہ دیکھیں کہ ایک میسج جا چکا تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا، خانہ کعبہ کو کوئی تہو بالا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول مبعوث ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کا سینٹر تھا۔ ابھی تو آپ دیکھیں گے تو ابھی دنیا بہت پھیل گئی، لیکن اس وقت دنیا کا سینٹر تھا۔ اب آپ میپ کی طرف دیکھیں کہ نیچے سعودی عرب ہے، بیچ میں سینٹر میں، نیچے یمن آ گیا، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے پھر اس کے برابر میں عمان اور یو اے ای آ گیا، پورا کا پورا جزیرہ نما عرب۔ جزیرہ نما عرب اس لیے کہتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جزیرے کی طرح ہے، پوری طرح سے جزیرہ نہیں ہے، اس کی 3 طرف پانی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے ایک طرف تو جو ہے ریڈ سی ہے، پھر اس طرف پورا جو ہے انڈین اوشن کے لیں آپ اس کو، اور بھی نام دیے گئے ہیں بہرحال۔ تو یہ پورا کا پورا 3 طرف سے گھرا ہوا ہے، لیکن چاروں طرف سے گھرا ہوا نہیں ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے جزیرہ نما عرب، یعنی جزیرے کی طرح ہے یہ عرب۔ تو یہ پورا کا پورا زمینی سفر بھی ہو سکتا تھا، پھر ادھر مصر جانا ہے تو پانی کا بھی راستہ ہے اور زمینی راستہ بھی ہے، پھر اوپر سیریا، یعنی آپ دیکھیں گے ایران اور رومن اور عراق کا سفر آسان ہے، پھر اس سے نیچے اترتے جائیں گے ایران، پاکستان، انڈیا، یہ پورا، اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا، بہرحال یہ پورا کا پورا خراسان والا علاقہ یہ تھا،
پھر اس طرف آپ جائیں گے تو اوپر کی طرف ترکی آ جائے گا، یوروپ آ جائے گا، اور نیچے کی طرف آپ جائیں گے تو افریقہ آ جائے گا۔ یہ پورا کا پورا جو ہے تجارتی معاملات وہاں سے بہت اچھے بھی ہوتے تھے، تجارتی قافلے بھی جایا کرتے تھے، اور دعوت کا کام بھی بہت اچھی طرح سے بوسٹ ہوا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر رومن پرشین امپائر فتح ہونے کے بعد ایک دم سے بوسٹ ہوئی ہے اسلامی حکومت۔ آپ دیکھیں گے پھر ہم جو ہے رشیا تک بھی پہنچ گئے۔ امام بخاری جو تھے خود رشیا کے ہی تھے۔ پھر ادھر آپ جائیں گے تو نیچے کے کئی محدثین جو ہیں وہ خراسان کے یعنی افغانستان کے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ وہاں کی جو ہے ایک طرح سے آپ کے لیے پولیٹیکل میپ جو تھا وہ یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں جلدی آپ کے سامنے اپلوڈ کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پارٹ کو دیکھا ہے تو دوبارہ اگر سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ دیکھیں، اور کچھ کوئی کمی لگی ہو تو مجھے آپ کمنٹ میں کریں، اس غلطی کو واضح کریں کمنٹ میں، اور لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سمجھیں جانیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو یہ سیریز جو ہے میں 1-1.5 مہینے میں کوشش کروں گا پوری ہو جائے، اللہ سے امید کرتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں ہو پاتی، لمبی چلتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم 2-3 مہینے 4 مہینے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔